السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، جو کچھ زیب و زینت، یہ جہان، یہ زمین، یہ آسمان، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بنایا ہے، یہ ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں اپنے عمل کو خوبصورت بنا کے اللہ کو کون راضی کرتا ہے اور کون اپنے من کی اور نفس و شیطان کی مان کے گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ اس جہان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو فلسفہ بیان کیا ہے وہ امتحان کا ہے۔ یہ دنیا نہ رہنے کی جگہ ہے اور نہ یہ کوئی بقا کا مقام ہے اور نہ یہ کوئی مثالی جہان ہے جس کو آئیڈیل ہوم کہتے ہیں، مثالی گھر، مثالی شہر۔ یہ تو امتحان کے لیے ہے، اس کو مثالی بنانے والے نے نہیں بنایا تو دنیا کے انسان اسے کیسے بنا سکتے ہیں؟ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت اور قدرت کے ساتھ امتحان کے لیے ترتیب دیا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تمہارے رب نے زندگی اور موت کو بھی اس لیے بنایا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ پھر تیسری جگہ لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِيَبْلُوَهُمْ، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے تینوں طرح سے اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے۔ تو میں ان کو دیکھوں گا، میں تمہیں دیکھوں گا، وہ تمہیں دیکھے گا، میں تمہیں دیکھوں گا۔ بات پیچھے ایک ہے، انداز مختلف ہیں۔ بات اللہ ایک بتانا چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ آزمائے گا، تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس میں اچھوں کو بھی پرکھتا ہے، بروں کو بھی پرکھتا ہے، بروں کو بھی کھول دیتا ہے دنیا کے دروازے، اچھوں پر بھی کھول دیتا ہے۔ دنیا کا آنا یہ اس کی رضا کی نشانی نہیں، دنیا کا چلے جانا یہ اس کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جب لوگوں نے میری بات کو بھلا دیا تو میں نے ان پر دنیا کے دروازے کھول دیے اور ان کا رزق اور بڑھا دیا۔ تو اب اللہ نے جو رزق بڑھایا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ خوش ہو کے بڑھا رہا ہے، ممکن ہے وہ اس آیت کے تحت زیادہ کر رہا ہو کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے کہا چلو کلو، کھا لو تھوڑی دیر کے لیے، وَتَمَتَّعُوا، اپنی موج کر لو تھوڑی دیر کے لیے، ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا، انہیں تھوڑی دن کی مہلت ہے، یہ کھا لیں پی لیں، پھر ان کے لیے آگے خوفناک ٹھکانہ ہے۔ تو اب اللہ نے دنیا کو دیا ہے لیکن خوش ہو کے نہیں دیا، ناراض ہو کے دیا ہے۔ اور پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے، خوش ہو کے دے رہا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، تم دو کام کرو، ایمان اچھا کرو، عمل اچھا کرو تو میں تمہیں زمین کی حکومت عطا کروں گا، تمہیں زمین پہ خلافت عطا کروں گا، تمہیں زمین پہ طاقت دوں گا، انتم الاعلون، تمہیں اونچا بھی کروں گا،
لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے بھی کھولوں گا۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، میں تمہاری محبت بھی دلوں میں اتار دوں گا۔ یہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ خَوْفِهِمْ امنا، تمہارے خوف دور کر کے امن کو قائم کر دوں گا، خوف ہٹا دوں گا، جھگڑے ہٹا دوں گا اور میں امن کو قائم کر دوں گا۔ اب یہ سب کچھ اللہ خوش ہو کے کہہ رہا میں کروں گا، لیکن اس کے پیچھے دو شرطیں لگائی ہیں، ایک تم اپنا ایمان ٹھیک کرو، ایک اپنا عمل ٹھیک کرو، تو میں تمہارے لیے دنیا کی برکتیں، تمہارے لیے محبتیں، تمہارے لیے بلندیاں، تمہارے لیے حکومت، تمہارے لیے استحکام، پھر تمہاری موقع موقع پر مدد، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، جہاں تمہیں ضرورت پڑے گی میں تمہاری مدد کے لیے خود آؤں گا۔ یہ نظام بھی اللہ نے بتایا ہے۔ اب یہ سب کو جو خوش ہو کے کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو دنیا میں کبھی پکڑتا بھی ہے، اکثر تو چھوڑتا ہے، کبھی پکڑتا ہے، تو اب وہ ناراض ہو کے پکڑ رہا ہے، اور وہ اس کی بھی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، ایسے ہی تیرا رب جب پکڑنے پہ آتا ہے، وہ پکڑتا ہے جب لوگ ظلم کرتے ہیں تو وہ پکڑ اس کی بڑی شدید ہوتی ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، میں نے بہت سی بستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا اور انہیں تباہ برباد کر دیا کہ وہ نافرمان تھے، كانت ظالمة، وہ نافرمان تھے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، بہت سی بستیاں جب وہ اللہ کے نافرمان ہوئے اور ان کے رسولوں کے نافرمان ہوئے تو میں نے انہیں پکڑا، ان کا حساب بھی سخت کیا، انہیں عذاب بھی سخت دیا۔ اب اللہ ناراض ہو کے پکڑ رہا ہے، اللہ ناراض ہو کے دنیا واپس لے رہا ہے۔ اب اس کے پیچھے ناراضگی ہے اور دنیا کی واپسی ہے۔ ایک جگہ ناراضگی ہے اور دنیا کے دروازے کھول رہا ہے، ایک جگہ پر خوش ہو کر دنیا کے دروازے کھول رہا ہے، دوسری جگہ ناراض ہے لیکن دنیا دے رہا ہے کہ جو لینا لے لو۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو صرف دنیا ہی کا طلبگار بن جاتا ہے اور اسی کے مزے چسکے کا خریدار بن جاتا ہے تو لگتا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو میں ان کو دے دیتا ہوں، خوب دیتا ہوں، وہم فیہا لا یبخسون، اور پھر اس میں کمی بھی نہیں کرتا ہوں، دے دیتا ہوں۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آگے پھر جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، ہمیشہ کی بربادی ہے۔ دیا ہے ناراض ہے، واپس لیا ہے ناراض ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، یہ تین قومیں، عاد، ثمود، فرعون، ان کو اللہ نے پکڑا۔ تو اب یہ جو پکڑ ہے نافرمانی پر اور غصے کی وجہ سے، کہ دیکھتے نہیں ہو کیا کیا میں نے قوم عاد کے ساتھ، کیا کیا میں نے ثمود کے ساتھ، کیا کیا میں نے فرعون کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹایا ہے اور ان کو کھینچا ہے، یہ غصے کی وجہ، ناراضگی کی وجہ سے۔ ان کو پہلے دیا ہے، أَلَيْسَ لِي مُلْكَ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، فرعون کہہ رہا ہے ساری دنیا میری ہے، مصر کے دریا میرے حکم سے چلتے ہیں، تو اب اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن یہ دینا خوشی سے نہیں، ناراضگی تھا۔ قوم عاد کہتی من اشد منا قوة، کوئی ہم سے طاقتور ہے، تو اللہ نے ان کو طاقت دی ہوئی ہے لیکن ناراض ہو کر دی ہوئی ہے، خوشی سے نہیں دی ہوئی ہے۔ اور قوم ثمود وَيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، انہوں نے پہاڑوں کو کھود کے شہر بنا دیے، تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، ایسے انہوں نے گھر بنائے کہ جیسے دنیا سے اٹھنا ہی نہیں، جانا ہی نہیں ہے۔ ایک جگہ پر اللہ نے ان کو دیا ہے ناراض، پھر اللہ نے پکڑا، اب بھی ناراض، پہلے بھی ناراض تھا، نہ دے کر خوش تھا نہ پکڑ کر، دے کر بھی ناراض تھا، پکڑ کے بھی ناراض ہے۔ اسی کا اب دوسرا رخ، اللہ دیتا ہے خوش ہے، دے رہا ہے خوش ہے، انتم الاعلون اونچا کر رہا ہے، لیظہر علی الدین کلہ، دین کو بلند کر رہا ہے، دین والوں کو اونچا کر رہا ہے اور ان کو
دنیا میں استحکام دے رہا ہے، ان کو طاقت دے رہا ہے، ان کو حکومت دے رہا ہے، ان کو عزت دے رہا ہے، اور ان کے لیے زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول رہا ہے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کی برکتیں ان کے لیے تابع کر رہا ہے۔ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، ان کے لیے ہواؤں کا نظام اور ان کے لیے بارشوں کا نظام موقع پہ لا رہا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ان کے لیے بارشیں، ان کے لیے اولاد، ان کے لیے باغات، ان کے لیے کھیتیاں، ان کے لیے حکومتیں، یہ سب اللہ دے رہا ہے اور خوش ہو کے دے رہا ہے کہ لو، یہاں بھی لو، آگے بھی لو، یہاں بھی دوں گا، آگے بھی دوں گا۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایک اور چیز ہے جو تمہیں پسند ہے کہ دنیا بھی ملے، عزت بھی ملے، غلبہ بھی ملے، اقتدار بھی ملے، تو یہ لو، یہ بھی ہم نے تمہیں دے دیا، خوش ہو کے دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو تخت دیا، خوش ہو کے دیا۔ صحابہ کو حکومت دی، خوش ہو کے دی ہے۔ صحابہ کو حکومت بخشی، ان کی اولادوں میں حکومت چلی، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکومت دی، خوش ہو کر دی ہے، اور ان کو دنیا بھی دے دی اور جنت بھی دے دی، اور دنیا کا مقام بھی دیا، آخرت کا مقام بھی دیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے روم کو جھکایا، فارس کو جھکایا، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہاں لا يبقى على وجه الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله فيه، اللہ تعالیٰ میرے کلمے کو ہر گھر میں داخل کرے گا، ماننے والا عزت پائے گا، نہ ماننے والا خوار ہوگا۔ اب ایک چوتھا رخ کہ اللہ خوش بھی ہے اور لے رہا ہے، بالکل راضی ہے، اور تنگی میں ڈال دیا، مصیبت میں ڈال دیا، پریشانیوں میں ڈال دیا، آخری چیز سولیوں پہ لٹکا دیا، آروں سے چروا دیا، یہودیوں سے ذبح کروا دیا، نیزوں پہ سر چڑھا دیا، خوش ہے۔ اس کو اللہ یوں کہتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آزمائش آئے گی تمہارے رب کی، آزماؤں گا۔ وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم جان اور مال میں آزمائے جاؤ گے، جان پہ بھی امتحان ڈالوں گا، مال پر بھی امتحان ڈالوں گا، کہ یہ دنیا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، میں نے تمہیں جب کلمہ ایمان دیا ہے تو میں تمہیں پرکھوں گا کہ تم اس کلمے پہ پکے یا کچے، سچے یا جھوٹے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، کہ میں جنت میں جانے سے پہلے تمہیں آزماؤں گا جیسے میں نے پہلوں کو آزمایا۔ جنت سستی نہیں ہے کہ تمہیں مفت میں دے دوں۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، غور سے سنو، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے اور وہ جنت ہے، تو میں تمہیں مفت میں تو نہیں پہنچاؤں گا نا، میں تمہیں دیکھوں گا جیسے پہلوں کو دیکھا، ان کو میں نے اس طرح امتحان میں ڈالا کہ رسول بھی پکار اٹھے اللہ تیری مدد کب آئے گی، ایمان والے بھی پکار اٹھے اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ پھر میرا جواب آیا الا ان نصر اللہ قریب، گھبراؤ نہیں، میری مدد آ رہی ہے۔ تو اب یہ چوتھا رخ ہے جو قرآن پاک سے میں نظر آتا ہے، دنیا کی تاریخ سے نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے، راضی ہے، لیکن امتحان میں ڈال رہا ہے اور تکلیف میں ڈال رہا ہے۔ اور اللہ کو سب سے محبوب انبیاء ہیں، سب سے پیارے اللہ کو نبی ہیں، پھر نبیوں سے پیارے رسول ہیں، پھر ان رسولوں میں سب سے پیارے وہ ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، وہ 25 ہیں۔ 25 انبیاء وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ ترین انبیاء ہیں، رسول ہیں، جن کو قرآن نے اپنے اندر جگہ دی، ان کے نام لیے۔ پھر ان میں زیادہ عظیم وہ ہیں جن کو تفصیل سے اللہ نے بیان کیا۔ وَلْيَسَعَ نبی کا نام ہے، وَلْيَسَعَ، لیکن آگے پیچھے ان کی کوئی تاریخ نہ قرآن نے بیان کی ہے، نہ ہمیں باقی تاریخ سے تھوڑا بہت ملتا ہے، وہ تفصیل سے نہیں ملتا۔ ایسی ذوالکفل یہ نبی کا نام ہے، لیکن ان کی تفصیل کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نہیں بتائی ہے۔ تو ایسے بعض نبیوں کے نام تو ہیں قرآن میں، لیکن ان کی تفصیل نہیں، ان کا تذکرہ نہیں، ان کی پوری کہانی نہیں۔ کچھ نبیوں کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام،
یوسف علیہ السلام، اسحاق کا بھی تذکرہ تھوڑا سا آیا، یعقوب کا تذکرہ تھوڑا سا آیا، ہارون اور یوسف اور یحییٰ اور زکریا اور داؤد اور سلیمان، یہ سارے بڑے نبی ہیں، سب بڑے نبی ہیں۔ ان میں 2 باپ بیٹا ایسے ہیں جن کو 1.25 لاکھ نبیوں میں اللہ نے قرآن میں خطاب کا شرف بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 8 نبیوں سے بات کی قرآن میں، برا رہا یا آدم، یا آدم، اے آدم، تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہے، اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح احبط بالسلام منا، اے نوح تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہے، یا عیسیٰ بن مریم انت قلت للناس، اے عیسیٰ بن مریم تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، اے داؤد تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہے۔ ہمارے نبی کے علاوہ 8 نبیوں سے اللہ نے بات کی ہے، ہمارے 9 ہمارے نبی ہیں، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ باقی نبی اور ہمارے نبی میں فرق ہے، اللہ اور نبیوں سے بات کرتا ہے، نام لیتا ہے، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، اور کسی کو عربی زبان میں اگر نام سے پکارا جائے تو یہ برابری کا معاملہ ہے، اور اگر اس کو لقب سے پکارا جائے تو یہ عزت کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کسی کو عربی میں عبداللہ کہتے ہو تو یہ آپ نے اس کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا ہے، اگر آپ اس کو ابا خالد کہتے ہو تو یہ آپ نے اس کو عزت دی ہے، یہ عربی کا دستور ہے۔ ہمارے ہاں اس کا اور طرح ہے، آپ کسی کو ہمیں آپ نام کی بجائے مولوی صاحب کہتے ہو تو یہ لقب آ گیا، نام ہٹا دیا لقب آ گیا، یہ عزت دے دی۔ تو مجھے طارق جمیل کہہ دو تو کوئی میری بےزتی نہیں ہے، برابری ہے۔ تو مجھے مولوی صاحب کہہ دو تو یہ عزت ہو گئی۔ تم کسی وکیل کو عبد الرحمن کہہ دو تو کوئی بےزتی نہیں ہے، تم کو کوئی وکیل صاحب تو یہ ایک عزت ہے۔ یہ ہر زبان میں یہ محاورہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جب اور نبیوں سے بات کرتا ہے تو عدل کرتا ہے، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا یحییٰ، یا زکریا، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ بن مریم۔ لیکن جب اللہ اپنے نبی سے بات کرتا ہے تو عدل سے ہٹ کے اکرام پر آتا ہے، اور کہیں بھی یا محمد نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ یہ اللہ اپنے نبی کو عزت دے رہا ہے، اور نبیوں کا نام لیتا ہے، اپنے نبی کو لقب سے اور کنیت سے پکارتا ہے، یا ایھا الرسول سب سے اعلیٰ درجے کی نسبت، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ بعض عرب آتے تھے دیہاتی لوگ، وہ آ کر کہتے تھے یا محمد، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ پلائی اور قرآن اتارا اور منع کیا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے میرے نبی کو مت پکارو، اس کو عزت سے پکارو، احترام سے پکارو۔ اسے یا محمد، بدو آتے تھے کہتے یا محمد، برابری کرتے تھے نا، یا محمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا کہ خبردار، ضمام ثعلبہ آئے، ضمام بن ثعلبہ، اس کے ضماد کے وفد من کر تو ایکم محمد، بڑی مشہور حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی کی مجلس کہتا ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ تو وہ چونکہ دیہاتی لوگ ہوتے تھے، ان کو ادب پتہ نہیں تھا، وہ سیدھی بات کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو بھی روکا کہ خبردار، کوئی میرے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں پکار سکتا۔ تو ہم نے بات کرنی ہے تو عزت دو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یا ابو القاسم کہو، یا محمد نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو میں نے ایک بیچ میں بات بتائی۔ اس میں 2 نبی ہیں، باپ بیٹا ہیں، یہ 2 واحد نبی ہیں جن کو اللہ قرآن میں خطاب کا شرف بخشتا ہے۔ یا زکریا یہ باپ ہیں، یا یحییٰ یہ بیٹا ہیں۔ یہ 1.25 لاکھ نبیوں میں صرف 2 باپ بیٹا ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، یا زکریا اور یا یحییٰ، اور ان کا ذکر قرآن میں کئی دفعہ آتا ہے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کا ذکر یہاں سے سورہ مریم شروع ہی حضرت زکریا کی دعا سے ہو رہی ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ یہ
زکریا کی دعا، آگے اللہ کا خطاب، یا زکریا علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بھی بوڑھی ہوئی، میں بھی بوڑھا ہوں، لیکن میں امید کرتا ہوں مجھے اولاد دے گا۔ اب اللہ کا جواب، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا تمہیں مبارک ہو، تمہیں بیٹا ہوگا، میں اس کا نام بھی رکھتا ہوں، اسمہ یحییٰ، حضرت یحییٰ کا نام اللہ نے رکھا، یہ واحد نبی ہے جس کا نام اللہ نے خود رکھا۔ پھر آقا وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا، یہ نام آج تک میں نے کسی کو نہیں دیا، صرف تیرے بیٹے زکریا، تیرے بیٹے کو دے رہا ہوں، تیرے بیٹے کو دے رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ کے بیٹے پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا نام رکھا؟ تو حضرت علی تو شجاع اور بطل جلیل کہا جی حرب لڑنے والا، کہا نہیں اس کا نام ہے حسن، اللہ کے نبی نے رکھا حسن۔ پھر دوسرے بیٹے پیدا ہوئے، پھر آپ نے پوچھا کیا نام رکھا؟ کہا جی حرب، حسن کا حرب، کہا نہیں اس کا نام ہے حسین۔ پھر آپ نے فرمایا یہ دو نام آج تک انسانی تاریخ میں نہیں رکھے گئے، اللہ نے میرے بیٹوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، یہ ان کو دیے جا رہے ہیں، حسن اور حسین پہلی دفعہ میرے نبی کے بچوں کے نام رکھے گئے، نواسوں کے نام رکھے گئے، حسن حسین۔ تو یا زکریا میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، کس کی؟ ایک بچہ ہوگا، اس کا نام بھی رکھتا ہوں یحییٰ، اور یہ نام پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا۔ تو آگے زکریا علیہ السلام پھر اللہ سے بات کرتے ہیں، انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، بچہ ہوگا کیسے؟ میں بوڑھا بیوی بان۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، یہ کون سی بڑی بات ہے زکریا، تجھے بھی تو بنایا، تجھے نہیں بنایا، جیسے تجھے بنایا تجھے بیٹا بھی دوں گا، چاہے تو بوڑھا تیری بیوی بانج، پر دینا تو میرا کام ہے، جب چاہوں دے دوں، جب چاہوں طاقت بحال کر دوں، جب چاہوں اس کی گود کو ہرا کر دوں۔ تو اب جب زکریا علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ تیری بات تو ٹھیک ہے پر مجھے کوئی نشانی بتا تاکہ مجھے تسلی ہو کہ واقعی کام ہو گیا۔ قال جب حمل ٹھہرے گا تو آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، تو نشانی یہ ہوگی جس رات حمل ٹھہرے گا اس کے آگے 3 دن تو کسی سے بات نہیں کر سکے گا، تیری زبان بند ہو جائے گی، 3 رات تو کسی سے بات نہیں کر سکے۔ اللہ نے جوانی کی طاقت کو لوٹایا، میاں بیوی کو ملایا، حمل ٹھہرایا، صبح زکریا علیہ السلام اٹھے تو زبان بند۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اب وہ اشاروں سے اپنی امت کو کہہ رہا ہے اللہ کو یاد کرو، اللہ کی تسبیح پڑھو، اللہ کی بندگی کرو، زبان بند۔ چوتھے دن جا کے زبان کھلی۔ اس طرح اس باپ کا ذکر آ رہا ہے، کتنا عظیم الشان ہے۔ پھر آگے جب یحییٰ جوان ہوتا ہے تو میرا اللہ حضرت یحییٰ کو عزت دیتا ہے اور نام لے کر کہتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدن والزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ 11 خوبصورت صفات سے اپنے نبی کو نوازا، 11 ان کے لیے وسلام علیہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں والسلام علیہ، وہاں الف لام کے ساتھ ہے، وہاں الف لام کے بغیر ہے، وہاں الف لام کے بغیر ہی اس کا حسن ہے کہ اللہ کی طرف سے براہ راست وہ سلام آ رہا ہے، اسے الف لام کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں میرے اوپر سلامتی ہو، تو وہاں ایک نبی کی خبر، وہاں اللہ کی خبر، تو اللہ اپنی اور اپنی خبر کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں وسلام علیہ یحییٰ، تجھ پہ تیرے رب کا سلام ہے، تجھ پہ تیرے رب کا سلام ہے۔ تیرے تینوں حالات، یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، تو پیدا ہوا تیرے رب کا سلام آیا، تو مرے گا تیرے رب کا سلام ہے، تو قیامت کے دن اٹھے گا تیرے رب کا سلام ہے۔ تو یہ باپ بیٹا کتنے عظیم ہو گئے، کتنے عظیم ہو گئے۔ تو ان کو تو اللہ تعالیٰ پھولوں کی سیج پہ بٹھا تھا، مخمل کے فرش پہ چلا تھا، تخت شاہی ان کے تابع کرتا، تو میں قربان جاؤں اس شہنشاہ عظیم کے، اس کے امتحان کے، کہ زکریا علیہ السلام کو سر پہ آرا رکھا گیا اور یہودیوں نے ایسے چیر دیا جیسے لکڑی کو چیرا جاتا ہے، لکڑی کو چیرا جاتا ہے، چیر کے رکھ دیا 2 ٹکڑے۔ تو
زکریا علیہ السلام نعوذ باللہ کوئی قصور کیا تھا؟ نبی تو ایسے ہی پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا، پاک معصوم۔ پھر وہ نبی جو قرآن میں آئے ان کے تو اور بھی اونچے مقام، آرے سے چیر دیا، آرے سے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا یہودیوں نے، اور میرے رب کا آسمان بھی کھڑا رہا، زمین بھی بچھی رہی، سورج چاند کا نظام بھی چلتا رہا، اور پھر یحییٰ علیہ السلام کو پکڑا اور بھرے دربار میں، یہودی بادشاہ کے دربار میں زمین پہ لٹایا گیا اور چھری سے ذبح کر کے سر الگ کر دیا، دھڑ الگ کر دیا۔ تو کیا اللہ ناراض تھا؟ اللہ کا کوئی غضب تھا؟ اللہ پاک کے حکمتوں کو انسان نہیں جانتا، نہیں جانتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزتوں والا، حکمتوں والا، کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہے۔ جب ولید بن عبد الملک 80 ہجری کے قریب جب اس نے بنائی اپنی مسجد جو آج بھی کھڑی ہوئی ہے، جس کے مینار پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کی جب بنیاد کھودی گئی تو ایک صندوق نکلا۔ صندوق کا جب بالکل صحیح سالم صندوق، جب اس کا ڈھکن اٹھایا گیا تو اس میں ایک سر نوجوان، سیاہ داڑھی اور خون ابھی تک اس کی گردن سے ٹپک رہا تھا، اس کے اوپر لکھا تھا یحییٰ بن زکریا، یہ زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ سر الگ دفن کیا انہوں نے، دھڑ الگ دفن کیا، زمین نے اس کو امانت کے طور پہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ یہ میرے رب کا نظام ہے اس کائنات میں، اللہ کی حکمتوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ پھر کائنات کے افضل ترین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی قسم اٹھائی، لعمرک، اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم۔ اللہ نے کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کے شہر کی قسم اٹھائی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے کسی کے رسالت پہ قسم نہیں کھائی، اور کسی کا جواب، کافر اعتراض کرتے تھے، نبی جواب دیتے تھے، یہ پچھلی سنت ہے۔ میرے نبی پہ اعتراض ہوتا تھا، جواب اللہ دیتا تھا، اعتراض کا جواب میرے نبی کے بجائے اللہ دیتا تھا۔ جب نوح علیہ السلام پہ اعتراض ہوا، نوح علیہ السلام پہ اعتراض ہوا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو گمراہ ہے، تو انہوں نے کہا یا قوم لیس بی ضلالہ، انہوں نے کہا میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں۔ ہود علیہ السلام پہ اعتراض ہوا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، تو پاگل ہے، تو ہود علیہ السلام نے کہا یا قوم لیس بی صفاحہ، اے میری قوم میں پاگل نہیں۔ اعتراض قوم کا، جواب نبی کی طرف سے۔ میرے نبی پر اعتراض ہوا، جواب دینے کے لیے میرے نبی سے پہلے اللہ خود بولا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافروں نے کہا مکے والوں تو رسول نہیں، تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے۔ قسم بھی اٹھائی، رسالت پر گواہی بھی دی، اور صرف رسالت پر نہیں، علی صراط مستقیم، سیدھی راہوں پر تو قائم ہے۔ پھر میرے نبی کو کافروں نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، تو دیوانہ ہے، تو پاگل ہے۔ تو میرے نبی کہتے یا قوم لیس بی جنون، جیسے ہود علیہ السلام نے کہا تھا اے میری قوم میں دیوانہ نہیں ہوں۔ نہیں، جواب دینے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل قرآن لایا، اور قرآن اللہ کا قسمیں اٹھاتا ہوا آیا۔ کیا قسمیں اٹھا کر لایا؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، میرا نبی دیوانہ نہیں ہے۔ پھر قریش نے کہا یہ تو شاعر ہے بڑا زبردست، خود قرآن لکھ لکھ کے ہمیں سناتا رہتا ہے۔ اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، یہ شاعر کے پیچھے ہم اپنا دین چھوڑیں۔ تو پھر میرے اللہ نے قسم اٹھائی اور کہا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی، یعنی مجھے قسم ہے کل کائنات کی، جو تم دیکھتے ہو جو نہیں دیکھتے ہو، میں اس سب یعنی کل کائنات کی قسم اٹھا کے میں تمہارا رب کہہ رہا ہوں کہ میرا نبی شاعر نہیں ہے، میرا رسول ہے۔ پھر انہوں نے کہا یہ تو کاہن ہے،
یہ تو جادوگر ہے. تو میرے اللہ نے کہا ولا بقول کاہن، یہ میرا نبی جادوگر بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، تمہاری عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. یہ وہ رسول ہے جس کے لیے اللہ وکیل صفائی بن کے آتا ہے. اور ایک سورت کا ابتدائی حصہ تو سارا ہی جتنے اعتراض سے نا میرے نبی پر قریش کی طرف، سب کا جواب اللہ نے تفصیل سے دیا ایک ایک کر کے. والنجم، پہلے قسم اٹھائی. وکیل قسم نہیں اٹھایا کرتے، گواہ قسمیں اٹھاتے ہیں. اور یہاں وکیل قسمیں اٹھا رہا. وکیل تو دلائل دیتا ہے نا عدالتوں میں. دیکھو وکیلی اگر قسمیں اٹھانا شروع کرے تو جج کو شک پڑ جاتا ہے. یہاں وکیل اللہ ہے، اس کی تو دلیل ہی کافی تھی. وہ دلیل کے ساتھ قسمیں بھی اٹھائے تو وہ دعویٰ کتنا طاقتور ہوگا. والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے ستارے کی. ستارہ جیسے دنیا کو روشنی دیتا ہے، میرا نبی روشنی دینے آیا ہے. یہ ستارے کی قسم کیوں ہے؟ ستاروں سے جیسے لوگوں کو راہیں ملتی ہیں، یہ میرا نبی ہے جو تمہیں راہیں دکھانے آیا ہے. ستارے نہ ہوتے تو آسمان خوبصورت نہ ہوتا، میرا نبی نہ ہوتا تو کائنات خوبصورت نہ ہوتی. ہاں، یہ صرف دو تین باتیں اچانک جو میں نے میرے ذہن میں ہی بتا دی. پڑھ دو، پتہ نہیں اور کتنی لکھی ہوئی ہوں گی کہ ستارے کے ساتھ اپنے نبی کے مضمون کو جو جوڑا ہے. تین باتیں تو سیدھی نظر آتی ہیں. ستاروں سے روشنی ملی، میرے نبی کے نور سے انسانوں کو روشنی ملی. ستاروں سے بھٹکے ہوئوں کو راہ ملتا ہے، میرے نبی کی تعلیم سے بھٹکے ہوئوں کو راہ ملے گا. ستاروں سے جہان خوبصورت ہوتا ہے، میرے نبی کی آمد سے کائنات خوبصورت ہو گئی. کائنات یہ تو جہان ہے، قیامت کا دن آپ سے خوبصورت ہوگا. ایک بدو گو، یہ گو نہیں مسلی کھاتے ہیں جنگل سے پکڑ کے، صحرا سے پکڑ کے، یہ گو عرب کھایا کرتے تھے. تو ایک گو پکڑی ہوئی، ماری ہوئی، شکار زدہ، اللہ کے نبی کے سامنے لا کر ایک بدو نے یوں پھینکی اور کہنے لگا یہ گو اگر کہے نا تو رسول ہے تو پھر تجھے مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا. اور وہ بڑا چوڑا ہو کے کھڑا ہو گیا کہ مردہ تو انسان نہیں بولتا، اگر مر جائے تو انسان نہیں بولتا، تو جانور تو زندہ نہیں بولتا، تو مردہ کیسے بولے گا؟ انہوں نے کہا میں آج یہ جو شرط لائی ہے کہ بالکل چپ ہو جاؤں. اسے کہا اینو آنکھ تینو آنکھ ہے نبی تو میں تینوں منع نہیں، تو میں مندہ ہی کوئی. تو ایسے کھڑا ہو گیا. تو وہ ایسے پڑی ہوئی مردہ، بے اس کی گونج کیوں نہیں جا رہی؟ تو آپ نے کہا یا وب، یا وب، وب عربی میں گو کو کہتا ہے، یا وب، مری ہوئی گو، شکار زدہ. پہلے آنکھیں کھولی، پھر یوں سر اٹھایا. وہ سارا مجمع سامنے ہے اور بدو بھی دیکھ رہا ہے کہ مردہ میں جان آئی. آنکھیں کھولی، اس کی گردن تو ہوتی نہیں، بچ بڑی ہوتی، اس نے یوں کیا. پھر اس نے کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، میں حاضر، میں حاضر. میرے بھاگ جاگ اٹھے کہ آج مجھے دو جہان کا سردار پکار رہا ہے. یہ تو میری سعادت، میری سعادت کہ آپ کی زبان سے میرا نام نکلا. میں حاضر، میں حاضر. اگلی بات بتانا چاہتا تھا جو اس نے آپ کو لقب دیا. یہ تو دنیا میں نے بتائی نا کہ یہ کائنات آپ سے حسین ہو گئی، لیکن قیامت کا دن یہ اس گو نے جو آپ کو نام دیا ہے، آج تک کوئی انسان آپ کو یہ نام نہ دے سکا جو اس گو نے دیا. یا زین من وافا یوم القیامہ، اے وہ ذات جس کی طفیل قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا. او ہو، جس کی برکت سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا. یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن میں پیش ہونے والوں کو خوبصورت کرنے والے. لقب کیا دیا آپ نے کہا من تعبد، کون ہے تیرا رب؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر، سلطنت زمینوں پر، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں. تو آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ کہ انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. وہ گو کو بھی پتا تھا کہ اتنا ایمان کافی نہیں ہے، اتنے ایمان لانے پر آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے. تو اس نے اگلی بات کہی وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کی مانے گا کامیاب، جو نہیں مانے گا ناکام. پھر آپ نے بدو سے پوچھا ہاں بھائی ہن کی صلاح ہے کہ ہن تو تیرا کلمہ پڑھنا ہی پڑے گا. ہاں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا،
ایک اعتراض کا، یہاں دو اعتراض ہیں، ان کا جواب وما ينطق عن الهوى، تیسرا اعتراض ان هو الا وحی یوحى، چوتھے کا جواب علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى، یہ پانچویں اعتراض کا جواب ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، یہ چھٹے اعتراض کا جواب ہے ما كذب الفؤاد ما راى، یہ ساتویں کا جواب ہے افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى، یہ آٹھویں کا جواب ہے عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، یہ نویں اعتراض کا جواب ہے لقد رأى من آیات ربه الكبرى، پھر ایک دسواں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعویٰ ہے اور ان کے سب پر اللہ نے تھپڑ مار کے کہا ہے تم سب بکواس کرتے ہو، یہ سچے کا سچا نبی ہے، سچے رب کا سچا نبی ہے جس کو قرآن یوں اٹھاتا چلا جائے، جس کو قرآن اتنے بلند مقام پر پہنچاتا چلا جائے، اللہ ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، ورضوان من اللہ اکبر، ساری دنیا کو کہا مجھے راضی کرو، ان یسیر الرعاء شرک، میرے نبی نے کہا ایک ذرے کے برابر بھی دل میں ریا ہے تو یہ شرک ہے، اللہ مردود کر دے گا۔ اللہ کا راضی کرنا اتنا عظیم مسئلہ ہے، جو رب سارے جہان سے کہتا مجھے راضی کرو، ہیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، وہ بھاگ پڑے، لوگ پیچھے رہ گئے، وہ آگے آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، یہ موسیٰ اتنا بھاگ کے کیوں آیا ہے کہ عجلت الیک رب لترضی، میرے مولا میں اس لیے بھاگا ہوں کہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے آئے تو آقا خوش ہو جاتا ہے، میں اس لیے بھاگ کے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ ورضوان من اللہ اکبر، پوری دنیا سے کوئی اشارہ ہے اللہ کو راضی کرو۔ پھر ایک واقعے سے اللہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ میرا کلیم کہہ رہا ہے تجھے راضی کر رہا تھا اس لیے بھاگ کے آیا ہوں، وہ اللہ جو دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور موسیٰ کلیم جس کو کہتا ہے کہ تو راضی ہو جائے، وہ اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تجھے راضی کروں گا میرا حبیب، کائنات مجھے راضی کر رہی ہے میں تجھے راضی کروں گا۔ یہ آیت میرے نبی کی شان میں قرآن میں سب سے بلند ہے، سب سے اونچی، کہ رب کائنات یہ کہہ رہا ہو کہ تجھے راضی کروں گا، تجھے راضی کروں گا۔ تو اس کے لیے تو براق ہر وقت دروازے پہ ہوتا اور اس کو غار ثور میں چھپنے کی ضرورت نہ ہوتی، جبریل کے پروں پر بیٹھ کر یہ مدینے میں اترتا اور اس کے گھر میں فاقے نہ ہوتے، اس کے گھر کے لیے اللہ تعالیٰ سنگ مرمر لاتا، جنت سے اینٹیں اتارتا اور فرشتوں کے اور غلاموں کے قطاروں کی قطاریں کھڑی ہوتی، پر یہ وہ رسول ہے جس دن دنیا سے جا رہا تھا اس کی آخری رات اس کے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ جس سے چراغ جل سکتا۔ حضرت عائشہ پڑوسی عورت سے تیل ادھار مانگ کے لائیں، ایک چھٹانک تیل اپنے پیسوں سے نہیں خرید سکے، نہ بچا سکے، آج آخری رات ہے، آخری زندگی کے لیے تو کچھ نہ کچھ لوگ بچا کے رکھتے ہیں، تمہارا نبی کل دنیا کو رحمت کے خزانے بانٹنے والا، ہدایت کے خزانے بانٹنے والا، مال غنیمت بانٹنے والا، وہ آج دنیا سے جا رہا ہے، مسکین بن کے جا رہا ہے، تو اس کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا جس سے رات کو روشنی کی جاتی اور اس میں اللہ کے نبی کی تیمارداری ہو سکتی۔ پوری زندگی اس فقر کی علامت ہے کہ دو پتھر صحابہ شکایت لے کر آئے، یوں کرتے اٹھائے، یا رسول اللہ دیکھیں ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی نے اپنا کرتا اٹھا کر فرمایا دیکھو میں نے دو پتھر باندھے ہوئے ہیں، مجھے تم سے زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، تمہارا پیٹ ایک پتھر سے سیدھا ہو گیا ہے، میرا پیٹ دو پتھروں سے سیدھا ہو رہا ہے، یہ تمہارے نبی پر آزمائش آئی ہے۔ دو مہینے اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، دو مہینے، رأینا الہلال ثم الہلال ثم الہلال وما اوقدت النار فی بیت آل محمد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک چاند دیکھا، دوسرا چاند دیکھا، تیسرا چاند دیکھا، اور نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، 9 گھر سلامت، بیویاں، کسی ایک گھر میں چولہا نہیں جلا، ایسا فقیر دنیا میں کوئی نہیں دکھا سکتا۔ اور آپ کے نبی نے کہا، میرے نبی نے کہا، کل کائنات کے نبی نے کہا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ بہ احد واخت فی اللہ واخفت فی اللہ ما لم یخف بہ احد، میں اللہ کی راہوں میں اتنا ڈرایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ نہ کوئی اتنا ستایا گیا نہ کوئی اتنا ڈرایا گیا ہے، اتنے دکھ جھیلے ہیں
کہ دکھ کا لفظ بھی آپ کے دکھوں کے سامنے چھوٹا ہو جاتا ہے، غم کا لفظ بھی آپ کے غموں کے سامنے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا جب تم پر دکھ آئیں اور غم آئیں تو تم میرے غم یاد کرنا، اللہ تمہارے غم آسان کر دے گا، تمہیں اپنے غم ہلکے نظر آئیں۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جھالا ہے۔ میرا رب آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، فراخیاں بھی لاتا ہے، اس کا راضی ہونا بس یہ سب سے اعلیٰ درجے کی چیز کہ وہ راضی ہو بس۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب فاذا صح منک البد فالکل ہین وکل الذی فوق التراب التراب۔ میرا اللہ راضی ہے تو نیزے پہ چڑھنا ہو یا تخت پہ بیٹھنا ہو دونوں حال میں کامیاب ہے۔ میرا اللہ راضی ہے تو 3 ٹائم 10 کھانے کھائے یا 3 مہینے لقمہ نہ ملے تو کام بن گیا کہ اللہ راضی ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ ناراض ہے تو گدھے پہ چڑھ کے بھی ہلاک ہے اور مرسڈیز پر بیٹھ کر بھی ہلاک ہے۔ اللہ اگر ناراض ہے تو جھونپڑے میں بیٹھ کر بھی ہلاک ہے اور تخت شاہی پر بیٹھ کر بھی ہلاک ہے۔ یہ دنیا کے آنے اور جانے کا نام عزت اور ذلت نہیں، فتح اور شکست کا نام کامیابی ناکامی نہیں ہے۔ اللہ کا راضی ہونا کامیاب، اللہ کا ناراضی ہونا ناکام، فتح شکست امتحان ہے۔ احد میں میرے نبی کے ہوتے ہوئے شکست ہو گئی۔ میرا نبی سے زیادہ محبوب اللہ کو کون ہوگا؟ میرا نبی موجود، ابو بکر موجود، عمر موجود، عثمان موجود، علی موجود، طلحہ موجود، زبیر موجود، سعد موجود، ابو عبیدہ موجود، عبد الرحمن موجود، سعید موجود، عشرہ مبشرہ جن کو میرے نبی نے کہا تھا لوگوں میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں۔ اور میرے نبی نے کہا تھا کہ تم اتنی بندگی کرو کہ کانٹا بن جاؤ، اتنے روزے رکھو کہ پیٹ کمر کو لگ جائے، اتنے سجدے کرو کہ تمہارے ماتھے پر بکری کے گھٹنوں کی طرح نشان پڑ جائیں، اتنا تم کچھ کرو اپنے اللہ کے لیے۔ ان 10 میں سے کسی ایک کے بارے میں اگر تم بغض لے کے مرے تو اللہ تمہیں جہنم میں گرا دے گا۔ ہاں یہ سارے لوگ موجود اور شکست ہو گئی۔ حمزہ شہید ہو گئے، میرے نبی کے دانت ٹوٹ گئے، چہرہ لہو لہان ہوا۔ ہائے ہائے، دنیا نے عجب نظارہ دیکھا، شجاعت کا، قربانی کا، وفا کا، ایمان کے عجب نظارے۔ اس لیے تو نبی کو ہر دفعہ فتح نہیں ہوتی۔ روم کا بادشاہ کتنا علم والا ہے، ابو سفیان سے پوچھتا ہے وہ جو نبی آیا ہے تمہاری اس کی جنگ بھی ہے؟ کہاں؟ تو کیا نتیجہ؟ کہ کبھی وہ جیتا کبھی ہم جیتے۔ کہاں؟ یہ بھی نبوت کی نشانی ہے کہ نبی کو ہر دفعہ فتح نہیں ہوتی تاکہ کھرا اور کھوٹا الگ ہو جائے، وفادار بے وفا الگ ہو جائے، چوپڑی روٹی والا اور قربان ہونے والا یہ جدا ہو جائیں۔ یہ بھی نشانی ہے کہ شکست بھی ہوگی فتح بھی ہوگی، دونوں طرح اللہ آزمائے گا۔ شکست ہو چکی تھی، چند لوگ اللہ کے نبی کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے، ایک ابو بکر، ایک عمر، ایک علی، ایک طلحہ، ایک زبیر، ایک ابو عبیدہ، ایک سعد بن ابی وقاص، ایک سہل بن حنیف، ایک سعد بن معاذ، ایک ابو دجانہ۔ ان لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور پتھر پڑ رہے تھے اور تیر آ رہے تھے اور تلواروں کے اور نیزوں کے وار تھے، اور یہ ایک نئی تاریخ لکھ رہے تھے۔ تیروں سے اپنے نبی کو بچاتے بچاتے حضرت طلحہ کا سیدھا ہاتھ ساری زندگی کے لیے ختم ہو گیا تھا، سارا ہاتھ شل ہو گیا۔ قتادہ بن نعمان ایک اور صحابی انصار میں سے چند تھے، باقی مہاجرین تھے، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور قتادہ بن نعمان، یہ 5 لوگ انصار میں سے تھے، باقی مہاجرین میں سے تھے۔ تو طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا، قتادہ سینہ سپر ہوئے، تیروں کو سینے پہ، کبھی ہاتھ پہ، کبھی کمر پہ۔ ایک تیر آیا قتادہ کی آنکھ میں اندر اتر گیا اور آنکھ کیما ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو مڑ کے دیکھا تو چہرہ لہلہان، تو اللہ کے نبی آنسو ہو گئے اور آپ نے ان کا تیر کھینچا باہر، اندر سے کیما نکلا، آپ نے کیمے کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور ان کی آنکھ میں دوبارہ فٹ کیا
وہ کہے میرے رب قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، تو اس کو دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت بنا دے، اور یوں ہاتھ پھیر کر جب ہٹایا تو قتادہ کی آنکھ دوسری سے زیادہ حسین چمکدار بن چکے تھے۔ تو اس سیسا پھیلائی دیوار کو توڑنا ناممکن ہو گیا، تو عتبہ بن ابی وقاص بھائی ایک طرف، دوسرا عجب جنگ تھی، ادھر سعد بن ابی وقاص حرم رسول، عزت رسول، حرمت رسول پہ قربان ہو رہا ہے، ادھر سگا بھائی عتبہ بن ابی وقاص وہ اس پہ دشمن بن کے حملہ آور ہو رہا ہے۔ تو اس نے دور سے ایک پتھر اٹھایا اور مارا زور سے، وہ بچاتے بچاتے بھی اتنے زور سے نکلا کہ وہ ان کے صحابہ کے بھی کو توڑتا ہوا جا کر سیدھا میرے نبی کے منہ پہ لگا، یہاں دانت ٹوٹ گئے، خود کی گڑیاں اندر، اور اب سیدھا ایسے پیچھے گر گئے، پیچھے ایک کھڈا تھا اس کا کنارہ آپ کے گردن میں لگا، آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کے پیچھے دوڑ لگا دی، باقی اللہ کے نبی کو سنبھالنے میں لگ گئے اور سہل ان کے پیچھے دوڑے، اللہ کے نبی بے ہوش، اور یہ جان نثار جو سمجھے پتہ نہیں فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، دنیا سے چلے گئے یا زندہ ہیں، ان کو اس وقت ان پہ کیا گزر رہی ہوگی جب اللہ کے نبی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے؟ تو کیا اللہ اپنے نبی سے بھی ناراض ہے؟ پھر آپ کو ہوش آیا تو ان کی جان میں جان آئی، کہا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کریں جنہوں نے اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف دی۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، انہوں نے سمجھا شاید بس اب قریش کا کام ہو گیا، تو اپنے نبی کی رحمت سنو کہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے، انہیں میرا پتہ ہوتا تو میرے ساتھ یہ نہ کرتے، بس تو انہیں معاف کر دے۔ جو جان کے دشمنوں کے لیے اتنا مہربان ہو، وہ کیسا کریم رسول تھا، اور ہم کیسے پتھر دل ہیں، کیسے پتھر دل ہیں۔ تو سہل بن حنیف نے عتبہ بن ابی وقاص کا پیچھا کیا اور اس کو جب بیچ مجمع میں وار کیا ہے، اور پھر ایمان و کفر کی طاقتیں ٹکرائیں، تاکہ سہل نے اس کی گردن کاٹی اور اس کو سر کے بالوں سے پکڑ کر لا کر اس کا سر آ کر اللہ کے نبی کے سامنے پھینکا، یا رسول اللہ یہ کم وقت ہے جس نے آپ کو پتھر مارا تھا، اللہ نے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی۔ اور شکست پھر بھی شکست ہو گئی، شکست ہوئی، تو اللہ اپنے نبی سے ناراض؟ یا اللہ حسین سے ناراض ہے؟ آل رسول سے ناراض ہے؟ یہ اللہ کے حکمتیں ہیں، یہ زندگی اور موت کے سلسلے، یہ عزت اور ذلت کے سلسلے، یہ فقر اور غنا کے سلسلے، یہ بیماری اور صحت کے سلسلے، یہ عروج و زوال کے سلسلے، یہ بلندی اور پستی کے سلسلے، یہ فتح اور شکست کے سلسلے، یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، چلتے رہیں گے۔ اور ایک قرآن کی آیت، کئی آیتیں میں نے پڑھ کے سنائی، ایک اور آیت تلک الایام نداولها بین الناس، ہم یہ دن پھراتے رہیں گے، پھراتے رہیں گے، پھراتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے ملک پر بھی جو کچھ ہو رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ معاف کرے گا، لیکن عام آثار یہ ہیں کہ اللہ ناراض لگتا ہے، چونکہ ہر حکم ٹوٹا ہوا ہے، شریعت کا ہر امر ٹوٹا ہوا ہے، ہر 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 حکم کو کلہاڑوں سے، آریوں سے، نیزوں سے، تلواروں سے، گولیوں سے پارا پارا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو جب اللہ کے اوامر ٹوٹتے ہیں، انی اذا عصیت غضبت، جب تم میری نافرمانی کرتے ہو میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، یہ جو آگ و خون کا کھیل ہے، مجھے نہیں پتا، اللہ کا علم کامل ہے، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے یا میرے اللہ کا کوئی امتحان ہے۔ ہمیں ہر حال میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ نہ یہ فوجوں کے بس میں ہے، نہ یہ حکمرانوں کے بس میں ہے، آسمان والے کے فیصلے ہیں۔ جب وہ فساد لاتا ہے تو پھر امن نہیں آتا، جب وہ امن لاتا ہے پھر فساد نہیں آتا، جب وہ محبتیں ڈالتا ہے تو پھر جانور بھی محبت کرتے ہیں۔ ابو الحسن الزاہد رحمت اللہ علیہ نے ملک کافور اخشیدی مصر کے بادشاہ کو ٹوکا، وہ شراب پیتا تھا، انہوں نے ٹوکا، اس کو غصہ چڑھا، انہوں نے کہا شیر کے سامنے ڈال دو، بھوکا شیر، ہاتھ کو باندھ کے شیر کے سامنے پھینکا، پیچھے سے تو شیر جھپٹ کے آیا، جب قریب آیا تو اس کے طور اتوار بدل گئے، وہ بلی بن گیا جیسے پالتو بلی ہوتی ہے، اور ابو الحسن رحمت اللہ علیہ کے پاؤں کی طرف آ کر بیٹھ کر ان کے پاؤں کے تلوے ایسے چاٹنے لگا جیسے اپنے گھر کا پالتو کتا ہوتا ہے مالک کو چاٹتا ہے، یا بلی ہوتی ہے مالک کے ہاتھ چاٹتی ہے۔ سورا مصر حیران پریشان ہو گیا،
قاہرہ لرز گیا، ملک کافور نے جلدی سے ان کو چھڑوایا اور معافی مانگی، اور وہ ایسے بادشاہ کہ لوگوں نے پوچھا حضرت جب شیر آپ کے پاؤں چاٹ رہا تھا تو کوئی آگے بھی تو کچھ کر سکتا تھا، تو آپ کو ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ کہ نہیں مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ مجھے اس وقت یہ خیال آ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے پاؤں پاک ہیں کہ ناپاک ہیں، شیر مجھے چاٹ رہا ہے۔ کہ میں تو یہ خیال کر رہا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پھاڑ کھانے والے جانور ہیں ان کا جھوٹا پاک ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں ناپاک ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہوتا ہے، تو میں تو یہ مسئلہ سوچ رہا تھا کہ آپ کس حکم کے تحت میرے پاؤں آ گئے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو یوں شیر یوں پھاڑ کھانے والے جانوروں میں محبت کو ڈال دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں توبہ کی ضرورت، ہمیں تو لاکھوں انسان گھر سے بے گھر ہو کے اس وقت اللہ کو کوئی منا لے، اللہ کو وہاں کثرت نہیں چلتی، وہاں تو کیفیت چلتی ہے، کیفیت لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ تو شاید تم میں سے کسی کا آنسو اللہ کے فیصلے بدلوا دے اور غضب کے فیصلے ہٹ جائیں اور رحمت کے فیصلے اتر آئیں۔ اور یہ ہمارے ہی مسلمان بہن بھائی بوڑھے ماں باپ جو اس شدید گرمی میں باہر نکلے گھروں کو چھوڑ کر، کہ ان کو تو گرمی کی تاب ہی نہیں، تو ٹھنڈے علاقوں کے لوگ وہ تو اپنے سوات میں ہوں تو اوپر ان دنوں میں پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں کہ نیچے وادی میں کہتے ہیں گرمی لگ رہی ہے۔ میں جون میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا تھا سوات چار باغ، تو چار باغ خالی خالی تھا، میں نے کہا لوگ کدھر ہیں؟ کہ لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں کہ گرمی لگتی ہے، مجھے وہاں ٹھنڈ لگ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے ڈیرا گرمی ہے، وہ پہاڑوں پہ چلے گئے۔ میرے اللہ کا امتحان ہے، میرے اللہ کی آزمائش ہے، جو بھی ہے میرا اللہ کرتا ہے، حق کرتا ہے، سچ کرتا ہے، وہ رحم ہی رحم ہے، وہ رحیم ہی رحیم ہے۔ اس کے جو 99 صفاتی نام آئے ہیں اس میں صرف ایک نام ہے جو غضب کی دلالت کرتا ہے، منتقم، المنتقم۔ باقی سب نام اس کی رحمت کو، اس کی بادشاہی کو، اس کے خزانوں کو بتانے والے ہیں، اس کے غیظ و غضب کو بتانے والا صرف ایک نام ہے، ایک نام، ایک، المنتقم۔ قاہر کا مطلب وہ نہیں جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں، قاہر کا مطلب ہے غالب ہونے والا، چھا جانے والا۔ ہماری اردو میں قہر کا مطلب اور لیا جاتا ہے، عربی میں قاہر کا مطلب ہے غالب آنے والا۔ تو صرف ایک لفظ ہے المنتقم، انتقام لینے والا۔ 99 اللہ کے بے شمار نام ہیں، اللہ لا محدود، صفات لا محدود، نام لا محدود، ایک المنتقم۔ باقی رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ جو کرتا ہے حق کرتا ہے، سچ کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، کوئی یہ تو میں ہوں، آپ ہیں جو سوچ سمجھ کے بھی انصاف کرنا چاہیں تو ظلم کر سکتے ہیں، کہ ہم بشر ہیں، ہم سے خطا ہو سکتی ہے، ہم سے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، وہ تو بے عیب ہے، بے مثال ہے، لا زوال ہے، با کمال ہے، علم ہی علم ہے، رحم ہی رحم ہے، سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ وہ کیسے ظلم پہ آ سکتا ہے؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا وما ربک بظلام للعبید، 5 دفعہ قرآن میں آیا ہے، ہرگز ہرگز تیرا رب ظالم نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو ایک ملک کے باسی وہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، ایک محلے میں آگ لگے سارا شہر متوجہ ہوتا ہے، ایک گھر میں آگ لگے سارا محلہ متوجہ ہوتا ہے، ایک گھر میں دھواں اٹھے تو سب بیدار ہو کر بھاگتے ہیں، کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اور لاکھوں انسان گھر سے بے گھر ہیں، یہ اللہ کے سامنے رونے کی بات ہے، اللہ کو منانے کی بات ہے، اور اللہ کے آگے آہوزاریاں کرنے کی بات ہے۔ میرا نبی فرمایا کرتا تھا، میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو اس وقت مسجد کے قریب گھر ہوتے تھے، ملے ہوئے دیواریں، عورتوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ تھی، وہ وہاں نماز پڑھنے آتی تھی۔ تو میرے نبی نے کہا میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، بعض عورتیں بچہ بھی ساتھ لے آتی ہوں گی، تو مجھے جب بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں تاکہ ماں بچے کو جا کے سنبھال لے۔ ایسا شفیق مہربان نبی کہ جو معصوم بچے کے صرف رونے پر نماز مختصر کر دے۔ آج اس کی امت کے لاکھوں بچے دھوپ میں بھی جل رہے ہیں، بھوک سے بھی جل رہے ہیں، دھوپ سے بھی جل رہے ہیں، گھر سے بے گھر ہیں، در سے بے در ہیں۔ ان کے لیے نہ رونا یہ ہماری تباہی و بربادی ہوگی، ان کے لیے درد مند نہ ہونا
یہ ہمارے زوال کی آخری نشانی ہوگی۔ میری رات آنکھ کھل گئی، کوئی بارات تھی یا شادی تھی جس پر آتش بازیاں چل رہی تھیں، اتنے زور کی آتش بازی تھی، میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت سے اب تک میں غمگین ہوں اور کئی دفعہ میں رو چکا ہوں کہ اس قوم پر کہاں سے آنسو لاؤں اور کہاں سے الفاظ لاؤں کہ ان کے گھر میں آگ لگی ہے اور یہ مستیاں کر رہے ہیں، ان کے کھیتوں کھلیانوں میں آگ ہے اور یہ پھر ان کو مستیاں سوچ رہی ہیں۔ یہ کب سمجھیں گے؟ انہیں کب خیال آئے گا؟ کب توبہ کا خیال آئے گا؟ جب گھر میں اتنی آگ بھڑک رہی ہو۔ میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ ہے، توبہ کا۔ میرا موضوع ہمیشہ میری ذات، آپ کی ذات۔ میں حکومت کو نشانہ نہیں بنا تھا، لوگوں کو نشانہ نہیں بنا تھا، میں اپنے آپ کو نشانہ بناتا ہوں۔ میں آپ کو کہتا ہوں مجھے توبہ کی ضرورت ہے، آپ کو توبہ کی ضرورت ہے۔ اس وقت اللہ کے سامنے رونا، پتہ نہیں کس کا رونا، شاید کسی کا ایک آنسو ہی اللہ کے فیصلے پر تبدیل کروا دے اور کئیوں کے ندیاں بھی اللہ رد کر دے، مردود کر دے۔ بے نیاز جو ہوا، شہنشاہ جو، اسے کیا پرواہ۔ لیکن سوال کی انتہا ہے، بے حسی کی انتہا ہے، پتھر پن کی انتہا ہے۔ بھڑکتے آگ کے شعلے، لاکھوں بچوں کی چیخ و پکار، نوجوان عزت دار بیٹیوں کے پردے اتر گئے اور آتش بازی ہو رہی ہے، سود پہ کاروبار ہو رہا ہے، بازار میں دکاندار جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، انعامی بانڈ بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، ماں باپ کو ذلیل کرنے والا کر رہا ہے، دل میں بغض پالنے والا بغض پال رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماں بیٹی کی گالیاں نکالنے والا گالیاں دیتا جا رہا ہے۔ ہر کبیرہ گناہ ایک بھڑکتا ہوا الاؤ ہے، ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جو سرد ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور طوفان ہے کہ دیواروں سے آ کے ٹکرا چکا ہے۔ پھر بھی آنکھ نہ کھلے تو میں کیا کروں؟ میں حکومت کو نہیں کہہ رہا ہوش میں آؤ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں ہوش میں آؤ، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ہوش میں آؤں۔ ہمیں آپ کو اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے اور اللہ کے سامنے فریادوں کی ضرورت ہے کہ شاید اللہ تعالی کسی کا رونا قبول کر۔ بڑے زوال کا ہم شکار، بڑے زوال کا شکار ہیں۔ فرقہ واریت کی آگ بھڑک رہی ہے، ایک دوسرے پہ تان و تشنیع کے تیر اور تیز کیے جا رہے ہیں، اور تیزی اس میں آ رہی ہے اور شدت اس میں آ رہی ہے۔ مہر و محبت، رشتہ داریوں کا تقدس اور زیادہ پائمال ہو رہا ہے۔ جن چیزوں سے یہ آگ بھڑکتی ہے وہ زیادہ کیا رہا جائے، آگ پہ تیل ڈالا جا رہا ہے، آگ پہ خشک لکڑی کو ڈالا جا رہا ہے، وہ اتنا دہکتا الاؤ ہے کہ اب تو کوئی گیلی لکڑ بھی ڈالو گے تو چٹک جائے گی، جل جائے گی۔ ہم خشک لکڑیاں ڈال رہے ہیں۔ ہر کبیرہ گناہ اس آگ کے لیے بھڑکتا ہوا، بھڑکتی ہوئی آگ پر تیل ہے، بھڑکتی ہوئی آگ پر لکڑیاں ہیں، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے۔ ارے بھائیو، بڑا مجمع ہے، اکثر جوانوں کا ہے، لوگوں کے پیچھے پھرو۔ آج تبلیغ کا کام فرض ہو چکا ہے اور کوئی راہ نجات نہیں ہے۔ تو لوگوں کو تو کیا کیا جائے؟ جو لوگ مسجد میں نہیں آتے، کسی عالم کے پاس نہیں جاتے، کسی شیخ کے مرید نہیں ہوتے، کوئی دینی کتاب نہیں پڑھتے، کسی مدرسے کے قریب سے نہیں گزرتے، ایسے تو 100 میں 99 لوگ ہیں جنہیں نہ کسی علم سے واسطہ، نہ ذکر سے واسطہ، نہ مسجد سے واسطہ، نہ کتاب سے واسطہ۔ یہ نہیں آنے پہ تیار تو کون ان سے جا کے توبہ کرائے؟ کون جا کر ان کے پاؤں پکڑے؟ کون ان کی جا کے منت کرے؟ کون جا کر ان کے سامنے رو کر آنسو بہائے کو میاں بس کرو، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ؟ سوائے تبلیغ کے کام کیا اور کوئی کام اس وقت میدان میں نہیں ہے۔ جتنے دین کے کام ہیں تبلیغ کے علاوہ، وہ صرف طالبین کے لیے، مدرسہ طالب کے لیے، خانقاہ طالب کے لیے، کتاب طلبگار کے لیے ہے،
عالم کا درس تقریر طلبگار کے لیے ہے. طلبگار میں کہاں سے ڈھونڈوں؟ 10,000 اکٹھے کرو، 2 نہیں ملتے ہیں تو باقی 9,000 9,500 پونے 10,000 جن کو نہ مسجد سے واسطہ، نہ خانقاہ سے واسطہ، نہ مدرسے سے واسطہ، نہ تبلیغ سے واسطہ، نہ کتاب سے واسطہ، وہ کیسے دین پہ آئیں گے؟ میرا باپ نیک آدمی تھا، ذمہ دار تو تھا جابر، لیکن نیک، فطرتاً نیک تھا. وہ مجھے لا کے کتابیں دیتا، بزرگوں بیٹا یہ پڑھو. مجھے دیکھتا تھا، میرا قصور بھی اتنا نہیں تھا، میری 11 سال عمر تھی جب مجھے ہاسٹل میں ڈال دیا، نہ اپنا سایہ رکھا نہ ماں کا سایہ رکھا. تو میں تو ایک جنگل کا درخت تھا، اگر میرے اوپر کانٹے نکلے تھے تو اس میں بھی مجرم تھا اور وہ بھی مجرم تھے جنہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں مجھے ہاسٹل میں ڈال دیا. تو میں تو میری زندگی غلط طریقے پر چلی گئی کہ نگران کوئی نہیں ہے. تو وہ ان کو یہ نظر آتا تھا کہ یہ بگڑا جا رہا ہے تو مجھے کتاب دیتے، کتاب پڑھو. تو میں ناول کے کتاب بڑی ہوتی تھی، چھوٹے ناول، باپ کو کتاب دکھا کر بیچ میں ناول رکھ کے پڑھ رہا ہوتا تھا. مجھے کیا خبر بزرگ کون ہوتا ہے، ولی کیا ہوتا ہے، میری بلا سے میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے ولیوں سے کیا غرض. تو یوں میرے سامنے وہ کسی کی کتاب، کسی بزرگ کی کتاب ہوتی تھی، اس کی سیرت، بیچ میں ناول ہوتا تھا. میرا باپ سمجھتا تھا میرا پتر پڑھتا پہ، چلو کوئی تو اثر اسی میں تو ناول پڑھتا پہ ہوں، اسے دے اثر ہونا. کتاب طلبگار کے لیے ہے، مدرسہ طلبگار کے لیے ہے، خانقاہ طلبگار کے لیے ہے. خطیب اور عالم کی تقریر مسجد میں ہے، وہ جو آئے گا وہ سنے گا. وہ کروڑوں انسان تو قریب سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سوائے تبلیغ کے کام کے کوئی کام اس وقت میدان میں نہیں ہے جو جا کر لوگوں کے پاؤں پکڑ کر ان کو مسجد میں لانے کی کوشش کرے اور ان سے توبہ کروائے. اور تبلیغ والے بھی میرے جیسے نکمے ڈھیلے. میرے بھائیو، لوگوں کے پیچھے پھرو اور ان لوگوں کی جا کے مدد کرو. فیصل آباد مالداروں کا شہر ہے، بہت مالدار لوگ یہاں رہتے ہیں. میں ان سے کہوں گا، میں نے کبھی مدرسے کے لیے چندہ نہیں مانگا. 10 مدرسے ہیں، 1 روپے کا کبھی چندے کا سوال نہیں کیا. اپنی جیب سے خرچ کرتا ہوں، لوگ دیتے ہیں لگاتا ہوں، لیکن ایسے کبھی ممبر پر بیٹھ کر میں نے کبھی یہ مسجد والے وہ پھراتے تھے صندوق سی، میں نے وہ بند کروا دی کہ ان کی غیرت کو کیا ہوا. یہ اتنے مرے ہوئے ایمان کے لوگ ہیں کہ ان کے ہم صندوق سی پھیلائیں کہ مسجد کی ضرورت کے لیے چندہ دو. ان کے اپنے گھر کا بلب فیوز ہو جائے تو یہ فوراً بلب لگاتے ہیں. ان کے اپنے گھر کا قالین پرانا ہو جائے تو یہ فوراً قالین بدلتے ہیں. انہیں مسجد کی ضرورت نظر نہیں آتی تو انہیں اندھا رہنے دو. ہمیں ان کے مال کی ضرورت نہیں ہے جو احسان جتلا کر پیسہ دیں یا جو فقیر کی طرح ہمیں پیسہ دیں. ہمیں ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا کام ہے، اللہ چلائے گا جب تک اسے منظور ہے، چلائے گا. جب وہ بند کرنا چاہے گا بند کر دے گا. یہ لوگوں کے پیسوں سے چلتا نہیں ہے اور لوگوں کے پیسے نہ دینے سے بند نہیں ہوتا. اوپر والا چلاتا ہے، جب وہ چلاتا ہے تو نظام بھی بناتا ہے، جب وہ روکتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے. مجھے کتنے دوستوں نے کہا مدرسے کے نام کوئی جائیداد کرا دیں. میں نے کہا نہیں، مدرسے اللہ کی قبولیت پر چلتے ہیں، جائیداد پر نہیں. آج ہم ہیں، کل ہم مر جائیں گے. پیچھے جائیداد پہ لوگوں نے قبضہ کر لیا، اپنوں نے قبضہ کر لیا تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ جب میرا اللہ قبول کرے گا تو خود چلائے گا، لوگ بھی پیدا کرے گا، اسباب بھی پیدا کرے گا. جب وہ مردود کر دیتا ہے تو میں دنیا پھرا ہوں، عمارتیں کھڑی ہیں، ایک پڑھنے والا نہیں، ایک پڑھانے والا نہیں ہے. اور ان کا سائیں کرنا، دیواروں کا در و دیوار کی کا سنسان اور ویران ہونا وہ گواہ ہے کہ عمارتوں سے کام نہیں چلتا، اللہ کی قبولیت سے کام چلتا ہے. میں نے کبھی اس مسجد کے لیے اپیل نہیں کی، مدرسے کے لیے نہیں کی، لیکن وہ جو لوگ بے گھر ہوئے پڑے ہیں میں تمہیں کہتا ہوں جاؤ اور جا کر ان پہ خرچ کرو اور ان کی مدد کرو جا کر. اور ان کو اپنے ان پر تو زکوٰۃ بھی لگتی ہے، لیکن میں کہوں گا زکوٰۃ نہ دو، جاؤ اپنے اصل مال میں سے پیسہ دو تاکہ تمہیں بھی کچھ سخاوت کا چسکا اور ذائقہ نصیب ہو. سخی اسے نہیں کہتے جو صرف زکوٰۃ دیتا ہو. ہاں اس کو بخیل بھی نہیں کہہ سکتے. زکوٰۃ دینے والا بخیل بھی نہیں ہے، سخی بھی نہیں ہے. زکوٰۃ سے اوپر دینے والا اللہ کے دربار میں سخی کہلاتا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والا تو ویسے ہی بخیل ہے. میرے رب نے کہا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ،
وما ادراک ما العقبہ فق رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ۔ یہ میرے رب نے عجب تعبیر فرمائی ہے۔ دین قرآن نے کتنے حکم سنائے؟ ایمان لاؤ، جہاد کرو، نماز پڑھو، علم حاصل کرو، ذکر کرو، صلہ رحمی کرو، بے شمار، ماں باپ کی خدمت، حج فرض، زکوٰۃ فرض، صلہ رحمی فرض، یہ کتنے حکم سنائے۔ ایک حکم کے لیے اللہ نے عجب تعبیر اختیار کی، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ پھر تو نے کیوں نہ گھاٹی سے چھلانگ لگائی؟ پہلے یہ سمجھو، عرب کو سڑکیں تو ہوتی نہیں تھی، سفر ہو رہا ہے، آگے کوئی کھڈا کھائی آ گیا، ہم یوں اٹھاتے تھے تو گھوڑا اوپر اٹھ جاتا تھا، پھر چھلانگ لگا کر وہ کھائی کے پار جا کے گرتا تھا۔ یہ ایک بڑا خطرناک کھیل ہوتا تھا کہ کھائی میں گرنے کا بھی خطرہ ہے، پار ہونے کا بھی خطرہ ہے، اس کو کہتے ہیں اقتحام۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ۔ تو اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ تم نے کھائی کے اوپر سے چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ یہ عجب تعبیر ہے قرآن کی، صرف اگلے اعمال کے جو میں بتا رہا ہوں۔ تو پھر اللہ کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، خوش خبر بھی ہے وہ کھائی کیا ہے، وہ گھاٹی کیا ہے۔ وہ نہیں کہ تم گھوڑے پہ چھلانگ لگاؤ، وہ گھاٹی کیا ہے؟ نماز کو نہیں کہا، روزے کو نہیں کہا، حج کو نہیں کہا، جہاد کو نہیں کہا، ذکر کو نہیں کہا، تعلیم کو نہیں کہا، تبلیغ کو نہیں کہا، تہجد کو نہیں کہا، تلاوت کو نہیں کہا، کیا کہا؟ کس چیز کو کہہ رہا ہے؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ۔ اے پاگل، بھگا گھوڑے کو، اٹھا اسے، چھلانگ لگا اس کے ذریعے سے، پار کر جا گھاٹی کو۔ جس نے گھوڑ سواری کی ہو وہ اس آیت کو سمجھ سکتا ہے، یا ایسا منظر دیکھا ہو تو کچھ سمجھ سکتا ہے، ورنہ تم شہریوں کو کیا خبر کہ اقتحام کیا ہے؟ تم تو سکوٹر جانو، موٹر سائیکل جانو۔ میرا رب کہہ رہا ہے تو نے چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ تو نے گھوڑے کے ذریعے سے کھائی کو پار کیوں نہ کیا؟ اس لیے نہ کہ کام بڑا خطرناک ہے، نہ کمزور گھوڑا دوڑ سکتا ہے، نہ کمزور سوار اس کے اوپر سے جا سکتا ہے۔ وہ کہے گا چلو بھائی گھر واپس چلیے، ساڑھے کو نہیں ہے کم ہوندا۔ تو وہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، وہ گھاٹی کیا ہے؟ فَقُّ رَقَبَةٍ، لوگوں کی گردنیں چھڑانا، مصیبت زدوں کی مدد کرنا، مصیبت زدوں کی مدد کرنا، اور اطعام یا کھانے کھلانا شدید ضرورت کے دن، یتیمن ذا مقربہ، قریبی رشتہ دار غریب فقیر یتیم کو، اور مسکینن ذا متربہ، یا بھوک سے بدحال مسکین کو کھانے کھلانا، اور ضرورت مندوں کی ضرورت کرنا، اور ضرورت میں پھنسے ہوئوں کی گردنیں چھوڑانا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ گھاٹی ہے جسے پار کرنا ہے، کوئی شاہ سوار ہوگا جو یہ گھاٹی پار کر سکے گا، ورنہ مال کی محبت انہیں گرا دے گی۔ کہیں گے زکوٰۃ تو دتی ہے ہور کی کریے، زکوٰۃ تو دتی ہے ہور کی کریے، اور یہ تو لاکھوں میں کوئی ایک ہیں جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، ورنہ انکار ہے زکوٰۃ کا۔ والزکوٰۃ مغرمہ، ایک وقت آئے گا میری امت کے مالدار کہیں گے ہم سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی، دل نہیں کرتا، بہت پیسے بن جاتے ہیں، دل نہیں کرتا، تو فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، اگر یہ نہ دی تو یہی پیسہ اللہ نکالے گا، فیصل آباد کی منڈیوں سے اٹھائے گا، اور پھر میں تمہاری کمر پہ اس کے داغ، اسے آگ میں جلاؤں گا، پھر تمہاری کمر پہ لگاؤں گا، تمہارے ماتھے پہ لگاؤں گا، تمہارے پہلوؤں پہ لگاؤں گا، تمہاری کمر پہ لگاؤں گا، تم چیخو گے، چلاؤ گے کہ یہ کیا بلا ہے، تو میں کہوں گا هذا ما كنزتم، یہ وہی پیسہ ہے جس کو تم نے دینے سے انکار کر دیا تھا میرے نام پر، آج اسی کے ذریعے سے تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ لوگ مال کے پجاری ہیں، مال کے عاشق ہیں، مال کی محبت دلوں میں ہے، اسے قربان کرو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور ان لوگوں کی جا کے مدد کرو، زکوٰۃ بھی لگاؤ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی لگاؤ۔ اجی رمضان آئے گا تو زکوٰۃ دیں گے، رمضان آئے گا تو زکوٰۃ دیں گے، ابھی جاؤ لاکھوں لوگ بے گھر ہیں، اور پھر ظلم پہ ظلم یہ ہے
وہاں حکومت کے کرندے وہاں بھی خیانت کر رہے ہیں. خود جا کے دو، کسی کے حوالے نہ کرو، خود جاؤ، سفر کرو، پیسے اکٹھے کرو اپنے اپنے محلوں سے، اپنے اپنے علاقوں سے، اور جا کے اللہ کے بندوں پر خرچ کر کے آؤ. تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، تمہارا سینہ ٹھنڈا ہو، کسی اس مظلوم کی تمہیں دعا لگے گی، تمہاری نسلیں سنور جائیں گی، تمہاری نسلیں بن جائیں گی. مظلوموں کی دعا لے لو، دعا لے لو. میں حیران ہوں، سندھ میں جلوس نکل رہے ہیں کہ ہم مہاجروں کو اپنے سندھ میں نہیں آنے دیں گے. دھرتی بھی قائم ہے، آسمان بھی قائم ہے، نہ زمین پھٹی نہ آسمان ٹوٹا، اور وہ کہتے ہیں ہم مسلمان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. ہائے ہائے، کدھر گیا اسلام، کدھر گیا اسلام؟ کیا جواب دیں گے ان 6 لاکھ لوگوں کو جو سکھوں اور ہندوؤں کی گولیوں اور تلواروں کا نشانہ بن گئے، جن کی لاشیں درختوں سے لٹک گئیں، معصوم بچوں کو درختوں میں کیلوں سے گاڑ کے لٹکا دیا گیا کہ ایک ٹکڑا ملے گا جس پر اللہ کا نام زندہ ہوگا. آج ان کی روحیں شاید پتہ نہیں، آخرت کا معاملہ تو اللہ جانے، پر اتنا سنا ہے کہ نیک ارواح کو اجازت ہوتی ہے جمعرات کی شام سے لے کر ہفتے کی صبح تک ان کو اجازت ہوتی ہے دنیا میں جانے کی، پھرنے کی، تو نیک ارواح دنیا کا چکر لگا سکتی ہیں. ابن القیم نے روایت نقل کی ہے، مضبوط ہی بات ہوگی، تو وہ آ کر دیکھتے تو ہوں گے اچھا یہ وہی پاکستان ہے جس کے لیے ہم 6 لاکھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. ہم نے تو وہ نہ دن دیکھے، نہ وہ ہمارے بزرگوں نے وہ کڑواہٹ چکھی کہ ہم لوکل لوگ ہیں، ہمارا خاندان لوکل ہے. میرے والد کا ایک مہاجر دوست تھا، کبھی کبھی آ کے ڈیرے میں بیٹھا ہوتا تھا، تو ایک دن وہ میرے باپ کو سنا رہا تھا، میں سن رہا تھا کہ میں جلندر سے بھاگا، سارا خاندان کٹ گیا، اکیلی جان لے کر بھاگا. دن میں کماد کے کھیت میں چھپتا تھا اور رات کو سفر کرتا تھا، اور مجھے کچھ نہیں پتا تھا میں کدھر جا رہا ہوں. بس میری ایک ہی تھی میری منزل کہ میں سکھوں کی کرپان سے بچ جاؤں اور ان کی گولیوں سے بچ جاؤں. میں اندھا دھند چل رہا تھا، چلتے 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 سامنے دریائے ستلج آ گیا. آنا تھا لاہور کی طرف، پہنچا ستلج کے کنارے تو تیرنا آتا نہیں تھا، تو کہنے لگے پیچھے لوٹوں تو سکھ مارتے ہیں، آگے جاؤں تو پانی ڈبوتا ہے، تو پانی میں ڈوبنا آسان ہے سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے. تو میں دوڑتا رہا وہاں کنارے پر، تو مجھے ایک لکڑی مل گئی بڑی ساری، تو میں نے اس کو کھینچا. میں نے کہا اس لکڑی کے ذریعے سے کوشش کرتا ہوں، زندگی ہوئی تو پار نکل جاؤں گا، نہ ہوئی تو پانی میں ڈوب جانا ان کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے. تو میں نے اس کو کھینچا اور پانی میں ڈالا، اور اس کا میں نے آسرا لیا. میں کہا یا اللہ میری زندگی ہے تو مجھے پار لگا دے. تو میں اس کے ساتھ پانی کی موجوں سے کھیلتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا. جب میں تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے کیا دیکھا، سارا دریائے ستلج لاشوں سے بھرا ہوا بہ رہا تھا. آج اس دیش کے باسی کہتے ہیں ہم ٹھکانہ نہیں دیں گے، اور فیصل آباد والے آتش بازیاں چھوڑتے ہیں. ہماری شادی ہو رہی ہے، ہماری شادی ہو رہی ہے، جناب کلب آباد ہے، فیصل آباد کے بازار آباد ہیں، پوری ہیرا پھیری کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، کانت کے ساتھ، گالی گلوچ کے ساتھ، ہر جرم کے ساتھ. قبل اس کے کہ میرے بھائیو میرے رب کا کوئی اور نظام حرکت میں آئے، دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو. ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے. یہ پکار سارے چمن میں تھی، وہ سحر ہوئی، وہ سحر ہوئی. میرے آشیاں سے دھواں اٹھا تو مجھے بھی اس کی خبر ہوئی. آج اپنے آشیاں سے دھواں اٹھ رہا ہے. توبہ کرو. وہ جس میں مالدار بیٹھے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں جاؤ جا کے ان کیمپوں میں مال لگاؤ، اپنے فالتو مال پھینک دو وہاں، اللہ تمہیں لوٹا کے دے گا، میں لوٹا کے دے گا، لوٹا کے دے گا. یہ قرضہ تم اللہ کو دے رہے ہو، بینکوں میں رکھی رقمیں نکلوا لو، پہنچا دو وہاں، تمہیں اللہ لوٹا کے دے گا. یہ گلستان کالونی والوں سے کہتا ہوں
کبھی ان سے پوچھو کبھی مسجد کے لیے 10 روپے مانگے، کبھی مدرسے کے لیے 1 روپیہ مانگا ہے؟ پتہ نہیں گلستان والے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ اگر بیٹھے ہیں تو میری سنو، آپس میں جمع ہو، پیسے اکٹھے کرو اور جاؤ وہاں جہاں جہاں وہ کیمپ ہیں وہاں جا کے خود خرچ کر کے آؤ۔ ہمارا ایک دوست ہے ڈاکٹر مردان کا، ڈاکٹر طارق، 1800 آدمیوں کو اس نے اپنے گھروں میں پناہ دی ہوئی، 1800 آدمیوں کی 3 وقت روٹی کھلا رہا ہے۔ ابھی جمعے سے پہلے میری فون پہ بات ہو رہی تھی۔ تو تم مہربانی کرو کچھ دیر کے لیے سخی بن جاؤ۔ فیصل آباد بخیلوں کا شہر ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے سخی بن جاؤ اور لگاؤ اللہ کے نام پر اپنے بھائیوں پر، کہ پتہ نہیں کس کی تمہیں دعا لگے اور شاید پورے ملک کے پر سے وہ عذاب ٹل جائے۔ اللہ کو رو کے منایا جا سکتا ہے، اکڑ کے نہیں، رو کے منایا جا سکتا ہے۔ روٹھا ہوا ہے، توبہ کرو، پھرو اللہ کی راہوں میں۔ ابھی چھٹیاں آ رہی ہیں، جتنے جوان بیٹھے ہیں اسکول کالجوں والے اور ٹیچر، کالجوں کے پروفیسر، سب نکل جاؤ۔ یہ ٹیوشن سینٹر چھوڑو، ٹیوشنیں چھوڑو، یہ چھٹیاں ساری تبلیغ میں لگاؤ اور رو رو کے اللہ کو مناؤ کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، میرے دیش پہ کیا کیا متھا۔ رو اللہ کے سامنے، مانگو اللہ کے سامنے۔ مدینے میں قحط آیا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو انہیں صلاۃ استسقاء کے لیے لوگوں کو جمع کیا، نماز پڑھائی، پھر کہا عباس کدھر ہیں؟ عباس بن عبد المطلب، تو ان کو بلایا اور ممبر پر بٹھایا، پھر ہاتھ اٹھایا، میرے رب تیرا نبی زندہ تھا، ہم اس کو طفیل تجھ سے دعائیں مانگتے تھے، آج تو نے اسے اپنے پاس بلا لیا، یہ اس کا چچا ہے جو سب سے قریبی رشتہ ہے، آج ہم اس کے طفیل تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم بھوکوں کو کھانا کھلا اور ہمارے اوپر اپنے فیضان رحمت برسا۔ ابھی عمر ممبر سے اٹھے نہیں تھے کہ اللہ نے بادل بھیج کر بارش کر دی اور بادلوں سے آواز آئی، اطاق الغوث ابا حفص، ابو حفص آ گیا تیرا رب مدد کے لیے، آ گیا تیرا رب مدد کے لیے۔ تو اللہ کے سامنے بھی رو، مسجدوں کو بھرو، بے نمازیوں کی منت کرو، مسجد میں آؤ، حرام کھانے والوں کی منت کرو، بس کرو، ماں باپ کے نافرمانوں کو سمجھاؤ کہ توبہ کرو۔ میرا اللہ مہربان اللہ، کریم اللہ، وہ تو کریم ہی کریم ہے، ہمیں منانا نہیں آتا۔ تبلیغ میں جاؤ، پچھلے پر توبہ کرو، نیت کرتے ہو تو اتنا تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ تعالیٰ میری تمہاری توبہ قبول فرمائے، بہت سنگین وقت ہے، اور نکلو اللہ کی راہوں میں، تمہاری توبہ پکی ہو، اللہ کی رحمت متوجہ ہو۔ سنت